ہمارے جد، ہمارے رہنما اور ہمارے پیر بزرگ حضرت عبد القادر گیلانی کے درجات کی بلندی کے لیے الفاتحہ۔ ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں اس میں سے جو کہ یہ کچھ لوگوں کو جو فاسق و فاجر ہیں ان کو اولیاء کا نام دیتے ہیں، اور میں مستثنیٰ کر رہا ہوں کہ جو سچے اولیاء ہیں ہم اس کو چھوڑ کے بات کر رہے ہیں، لیکن یہ جن کا نام لیتے ہیں ان کے یہاں بھی آج ہمارے یہاں بہت سارے ایسی شخصیات ہیں، جیسے ابن عربی کا نام میں بار بار لیتا ہوں۔ اس کی کتاب مجھے کسی نے بتایا، مجھے افسوس ہے کہ یہ تقریریں خطابات یوٹیوب چینل پہ اور دوسری جگہوں پہ ڈالی جاتی ہے، لوگ جو ہے کامنٹس وغیرہ کرتے ہیں، میں نہیں دیکھ پاتا، مجھے نہ فرصت ہے نہ اتنا وقت ہے، میں نہیں دیکھ پاتا۔ تو بعض ہمارے احباب نے بتایا کہ کچھ لوگ اس پر کامنٹس کرتے ہیں اور رد کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ کیسے غلط ہے؟ ہم اتنی ذمہ داری سے اللہ رب العالمین کے گھر میں بیٹھ کر آخرت کی جواب دہی کی اور ذمہ داری کے تحت قرآن و حدیث کی دلیلوں کی بنیاد پر بیان کر رہے ہیں، اور اگر میں اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں کہ ابن عربی یہ کہہ رہا ہے جو اس کا قول خود اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق دنیا کا سب سے گھناؤنا کفر اور شرک ہے، جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو آپ اپنے علماء سے ان کی کتابوں سے رجوع کر کے اس کی تحقیق کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے ایک کامنٹس کر دیا کہ مولانا یہ عالم نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، بات ختم ہو گئی، آپ کی تسلی کا سامان ہو گیا، میں غلط ہو گیا وہ صحیح ہو گئے، کیا یہ کافی ہے؟ اور آپ بچ گئے اس سے، میں بچ گیا۔ ابن عربی کی کتابیں فصوص الحکم، الفتوحات المکیہ، عربی تو عربی، اردو ترجمہ بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے، پڑھیے۔ یہ قسم کے یہ شرکیہ اشعار باتیں، اللہ تو رب ہے میں بندہ ہوں، میں رب ہوں تو بندہ ہے، کون کس کی عبادت کرے؟ یہ ایک شعر کا مفہوم بتا رہا ہوں جو اس کتاب میں ہے۔ وہ ہر چیز کو اللہ کہتا ہے، یہاں تک کہ کتے بلی کو بھی کہتا ہے اس میں بھی اللہ ہے۔ وہ کہتا ہے فرعون جو ہے، فرعون اور ابلیس، یہ ابن فارس کہتے ہیں کہ فرعون اور ابلیس میرے نزدیک میرے لیے اسوہ ہیں، نمونہ ہیں، میں نے ان سے دین سیکھا۔ ارے ابلیس کی کیا شان ہے، وہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز میں اللہ ہے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو بڑا تیر مارا، اللہ کا حکم نہیں مان کے تیر مارا۔ کیا بتا رہے ہیں لوگوں کو، کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یہ دماغ میں تشکیک، شکوک و شبہات کے ذریعے سے قرآن و حدیث کو لپیٹ کر اس طرح سے تعلیمات لوگوں میں بیان کرتے ہیں کہ لوگ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے بیزار ہو جائیں، شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں، دور ہو جائیں، اور جتنے اہل تصوف سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ اس میں ان کے تعلق سے اس میں کامیاب ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، ایک انتہائی خطرناک بات ہے۔ ہم کو اور آپ کو یہ زندگی ایک چانس کے طور پر ملی ہے، ایک موقع دیا ہے رب العالمین نے۔ اب اگر ہم نے ایسے غلط عقیدوں کو اختیار کر کے اپنی زندگی، قیمتی زندگی ضائع کر دی اور اسی ایسے بدعقیدگیوں پر ہم مر گئے تو سوچئے، قرآن و حدیث کا یہ اعلان ہے کہ کفر اکبر، شرک اکبر پر جو مرا وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا، اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ جو عقیدے جس کا ہم رد کر رہے ہیں، جو یہ لوگ مان رہے ہیں، جس کا دفاع کر رہے ہیں، کفار مکہ کے شرک کی طرح ہمارے ہاں لوگ شرک کر رہے ہیں، اور ان کو تائید کہاں سے ملتی ہے؟ یہ الٹے سیدھے سلسلے کے لوگ، جھوٹے اصحاب جبہ و دستار، جو جھوٹے قصے کہانی اور خود ساختہ واقعات، منامات، خواب، کشف، الہام کے دعوے کی بنیاد پر اس کے پردے میں اپنی جھوٹی دکان چلاتے ہیں، شرک کی دکانیں چلا رہے ہیں۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ اتنا سب کچھ کہنے کے بعد میں اپنے جذبات کو جو محسوس کر رہا ہوں کہ یہ کتنے درد مندانہ بات اور اہم بات ہے، یہ لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ اگر اس پر آدمی کوئی مرتا ہے تو اس کی زندگی کس طرح سے ضائع ہوتی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اتنا بولنے کے بعد بھی مجھے تشفی نہیں ہو رہی ہے کہ میں سمجھا سکا۔ لہذا جو جہاں جس کے کان تک میری یہ بات جائے اس پر بہت سنجیدگی سے غور کریں۔ میں بول رہا ہوں یا میری شخصیت اور فلاں یہ مت دیکھیے، یہ دیکھیے کہ یہ جو باتیں کہی ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب اور شیخ زید، بڑے کبار علماء میں سے، اگر آپ کو ان سے بھی پرخاش ہے، عقیدے کی بنیاد پر نفرت ہے، تو آپ یہ سوچئے کہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں، قرآن و سنت کا حوالہ دے رہے ہیں، تاریخ کی بات بتا رہے ہیں، قرآن میں یہ موجود ہے کہ مشرکین مکہ کیا عقیدہ رکھتے تھے اور آپ کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ آپ ان کی بات چھوڑ کر خود موازنہ کر لیجئے۔
قرآن کہتا ہے کہ یہ مصیبت پریشانی میں سب کو چھوڑ دیتے تھے، صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ جن کو پکارتے تھے وہ اولیاء صالحین تھے یا پھر مظاہر قدرت تھے، ان کے اندر برائی اور فسق و فجور کا معاملہ نہیں تھا۔ آج آپ تصوف کے حوالے سے یا بہت سارے دوسری بنیادوں پر، جو قصے کہانی، جھوٹے قصے کہانیوں کی بنیاد پر ایسے لوگوں کو بزرگ مانتے ہیں، ایسے لوگوں کی قبروں کا چکر کاٹتے ہیں، وہاں نذر و نیاز، ذبح، قربانی اور نہ جانے کیا کیا عبادات کے کام کرتے ہیں، جو کہ اصل میں اللہ کے ولی اور دین اور شریعت کے ماننے والے تھے ہی نہیں۔ السلام علیکم سامعین، ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کریں۔ ایسے ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔